بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 6 اپریل اتوار کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور بین الاقوامی دباؤ ہے، امریکی وفد کی آمد سے پہلے حل نکالنے کے لیے برطانیہ میں میٹنگ کا بھی امکان ہے۔ سٹیک ہولڈرز کو برطانیہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف سمیت اہم لوگ ملیں گے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمہوریت کا جو بل، جو ولسن کا انسانی حقوق کا ایکٹ، اس کی وہاں انسانی حقوق کی کمیٹی سے منظوری کی خبریں بھی آ رہی ہیں، نمبر بھی لگ چکا ہے اور کانگریس میں ووٹنگ کے لیے پیش ہونے کی تیاریاں زور و شور سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہزاروں کی تعداد میں ای میلز، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ بلکہ 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی عہدیدار کیوں آ رہے ہیں اور 13 اور 14 اپریل میں جو خصوصی وفد ہے اس میں کون کون آ سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایٹمی ہتھیار بیچنے کی دھمکیوں کا منصوبہ، یہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کے پی میں نشتر حال میں اس وقت تحریک انصاف کا میدان سج چکا ہے۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ نے اپنا میدان لگایا ہوا ہے۔ اختر مینگل بلوچستان میں ان کی گرفتاری کی بھی کوشش بھی ہوئی ہے۔ ان تمام تفصیلات سے اگر خبروں کی بات کریں تو سب سے پہلے دیکھیں جو محفوظ ہاتھوں کا نازک موڑ آمریت، ہائبرڈ آمریت سے جو چکنا چور خواب ہو رہے ہیں اس وقت مارشل لا لگانے کی، وہ تمام راستے ریاستی ادارے، نیب، ایف آئی اے، عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا، سب کچھ کنٹرول کرنے کے بعد بھی تحریک انصاف، عمران خان درجنوں مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر کے جلا وطن کر کے الیکشن چوری کرنا، عوامی جلسے جلوس روکنے، جبر اور ظلم کا ایک سلسلہ کرنے کے بعد بھی معاملات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ ایک لائن میں آپ کو سٹیٹمنٹ ہے۔ بیرونی دباؤ بھی نہیں کم ہو رہا، اندرونی حالات میں بھی چاروں صوبوں میں اس وقت تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ مومنٹم بن رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو میدان میں لائیں۔ تحریک انصاف کے لیے اگر آپ نے جگہ بنانی ہے تو یہاں ان کے ساتھ ان لوگوں کو سامنے لائیں جو آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے، سیاسی لوگ۔ اس کے لیے ایک دھڑا تو بالکل تیار ہے، دوسرا مخالفت کر رہا ہے، وہ نہیں ماننے پہ تیار۔ برطانیہ میں اگلے ہفتے میٹنگ کا بہت بڑا امکان ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ ہیں اور یورپ کے کچھ اہم سفیر بھی ہوں گے اور کچھ عرب ممالک کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے معاملہ رکھوں گا۔ امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان ضروری نہیں ہے اور نواز شریف وہاں پہنچ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ بھی ہوں گے، محسن نقوی کو بھی بلایا جائے گا اور ان تمام سفیر اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کچھ لوگ کی بات چیت، قومی حکومت، انتخابات، اس پر کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پریشانی ان کی اس وقت بہت بڑھ چکی ہے۔ جو ولسن کے جمہوری بل کو روکنے کے لیے جتنی بھی اب تک کی کوشش کی ہے وہ ساری ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ڈیموکریسی ایکٹ پاکستان کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں اس کو 23/11 کا نمبر لگ چکا ہے اور اس کی حمایت میں جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کا ہزاروں ای میلز اور بریفنگز اور احتجاج کا سلسلہ، اپنے امریکی نمائندگان سے رابطے کا سلسلہ، عمران خان کی قید، سیاسی قیدیوں کو جو غیر قانونی، آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اسے سیاسی انتقام کہتے ہوئے پاکستان میں ہائبرڈ نظام نہیں بلکہ مارشل لا پلس کہا جا رہا ہے۔ اب جو امریکہ کے 2 وفود آ رہے ہیں، ایک تو گلوبل مائننگ کانفرنس میں آ رہا ہے 8 اور 9 اپریل کو امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائرز، اور دوسرا 13 اور 14 اپریل کو جو پاکستانی وفود ہے۔ ان دونوں پر ایک تو اسٹیبلشمنٹ پر سفارتی دباؤ بڑھانے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے عالمی حمایت کی ایک کوشش ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں جیک برگمین اور بریڈ شرمن جیسے کانگریس مینوں کو بھی اجلاس میں مدعو کی کوشش۔ اب پاکستانی حکومت کو سمجھانے کے لیے اوورسیز پاکستانی ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں کہ جمہوریت کو واپس لائیں، آمریت ختم کریں، معاشی حالات کو ان شرائط کے ساتھ جوڑیں جو ولسن میں امریکہ میں جمہوری ایکٹ میں بھی کی۔ امریکی پاکستانیوں کو سب سے زیادہ دیکھیں اس وقت جو پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کنونس کرے، قائل کرے، اس میں کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہیں۔ اب تک جو دیکھیں باجوہ کی کوشش تھی، رابرٹ گرینر، حسین حقانی جیسے لوگوں کو ملا کے جو لابنگ وہاں کی گئی تھی کہ جی عمران خان مخالف ہے، پالیسیاں عمران خان امریکہ کی مخالفت کرتا ہے، بڑی بڑی پریزنٹیشن دی گئیں، ریمنڈ ڈیوس، عافیہ صدیقی، ایبٹ آباد آپریشن اور اس طرح کے تمام بیانات اور وہ تمام ویڈیوز ایویڈنس خان کے دکھایا گیا، ایبسولوٹلی ناٹ دکھایا گیا کہ دیکھیں یہ ہے جس کی وجہ سے بائیڈن حکومت نے رجیم چینج آپریشن کیا۔ اس کا جواب اوورسیز پاکستانی اپنی ایڈوکیسی اور لابنگ سے دے رہے ہیں اور یہ بڑی حد تک کامیاب ہے۔ ان کا جو کمپین انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے چلائی اس کی وجہ سے دیکھیں یہ جو کچھ آپ کو اب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تک جو ان کا ایک منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ 10 سال ہم نے اقتدار میں بیٹھنا ہے اور 10 سال میں ہم نے اس اقتدار کو چھوڑنا نہیں۔ اب انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ معیشت تو بالکل تباہ و برباد ہوگی، مہنگائی، بے روزگاری، زر مبادلہ، آئی ایم ایف کی سخت شرائط، اس سے تو یہ نہیں اٹھ سکتے۔ ابھی جو نئے ٹیرف لگے 29% وہ بھی ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو انہیں یہ باقاعدہ طور پر اپنے ترجمان کے ذریعے یہ امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ مزید پریشر ڈالیں گے تو پھر ہم اپنے ایٹمی ہتھیار بیچ دیں گے سعودی عرب، ترکی، ایران کو۔ یہ زید حامد ان کا ترجمان ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے اس طرح کے لوگوں کے منہ سے باتیں کہلوائی جاتی ہیں۔
جسے سوشل میڈیا پر، ہندوستان کے میڈیا پر اب نشر ہو رہے ہیں کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار مارکیٹ میں بیچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ زید احمد نے کھل کے بیان دیا کہ 150 ایٹمی ہتھیار ہیں، 5 سعودی عرب کو دے دیں، 5 ترکی کو دے دیں، 5 ایران کو دے دیں، ملک میں خوشحالی آ جائے گی۔ چونکہ ہم نے ایٹمی ہتھیاروں پر دستخط نہیں کی ہوئے اس کے پھیلاؤ کے منصوبے پہ، تو ہم بیچ سکتے ہیں۔ اگر امریکہ نے ہمیں پیسے نہیں دینے، IMF کی قسط نہیں دینی جو مئی جون میں دینی ہے، قرضہ نہیں دینا، بھیک نہیں دینی، امداد نہیں دینی، تو پھر ہم اپنے ہتھیار بیچ دیتے ہیں۔ یہ IMF کو ابھی تک کی جو ڈرا دھمکا کے انہوں نے قرضہ لیا وہ اسی طرح لیا ہوا، ورنہ انہیں نہیں ملنا تھا قرضہ کسی صورت میں۔ اور اس وقت کوئی ادارہ بھی ان کے پاس ایسا نہیں جسے بیچ سکیں۔ زیادہ تر ادارے تو یا تو گروی پڑے ہوئے ہیں، یا سب کانٹریکٹڈ ہوئے ہیں، یا بیچ دیے گئے ہیں۔ PIA ہو، اسٹیل مل ہو، OGDC ہو، ایئرپورٹ ہو، موٹر ویز ہو، ریکوڈک کان، یہ سارے آپ کو پتہ ہے معاملات۔ اور یہی بات عمران خان نے بار بار سمجھاتا رہا کہ یہ رجیم چینج آپریشن قومی سلامتی کا خطرہ بنے گا۔ IMF اب انہیں کہہ رہا ہے کہ 10% فوج کم کریں سری لنکا میں کی، جس طرح ہتھیار یوکرین کے 1994 میں لیے، وہ کہتے ہیں واپس کریں سارے، پھر آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں زیادہ، کھل کے دیں گے۔ اور یہ معیشت کو جان بوجھ کر اس لیول تک لے کے کہ ہمارے پاس یہ جواز ہو۔ اب دیکھیں عوامی طاقت اس نہج تک پہنچے، اس سے پہلے یہ لوگ چاہتے ہیں کچھ چند سو بلین کا بیچ کے نکل ہی جائیں، کیونکہ عوام کا انقلاب ان کے گھروں میں پہنچ گیا تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن یہ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، بلوچستان میں صاف شفاف الیکشن کروا کے وہاں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، بننے دیں اس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ پاکستان پورے میں جو صاف شفاف انتخابات کروائیں، عمران خان الیکشن جیت جائیں گے، ظاہر ہے وہ وزیر اعظم بنے، ان کی جماعت کو اقتدار میں آنے دیں۔ اب دیکھیں عوام جانتی ہے اگر وہ ڈیلیور کریں گے، پرفارم کریں گے تو یہ مقبولیت جو ہے وہ قائم رہے گی، ورنہ یہ مقبولیت وقت سے ختم ہو جائے گی۔ ورنہ 1971 میں یہی ہوا تھا نا، شیخ مجیب الرحمان کو اگر وزیر اعظم پاکستان بنا دیتے تو وہ بنگلہ دیش کا وزیر اعظم کبھی نہ بنتا۔ آج بنگلہ دیش ترقی کر گیا، پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب یہ اس غلطی سے سیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، خود سول اداروں میں سے، کاروبار میں سے، خارجہ پالیسی میں سے، زراعت میں سے، معیشت میں سے، ان تمام چیزوں سے نکل کے صرف ڈیفنس پہ فوکس کر سکتے ہیں، جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے، ترکی میں ہو رہا ہے۔ پھر تو سارا معاملہ آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ ان معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو عوام ہی نکلے گی، اندرونی دباؤ بھی ہوگا، بیرونی دباؤ بھی ہوگا، پھر ان کے لیے اپنے عہدے بچانے مشکل ہوں گے، مقدمات کا سامنا، بیرونی جائیدادیں ضبط۔ اور جب عوام دیکھیں اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلے، احتجاج کرے، تو اسے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سامنے 4 مہینے بھی ہوئے نہیں ہے صدارت سنبھالے، فلسطین پہ اس کا وعدہ تھا کہ سیز فائر کراؤں گا، وہاں مارا ماری بند ہوگی، لیکن دیکھ لیں آج نہیں ہوا، پورا امریکہ سڑکوں پر، 50 کی 50 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو جو بھی اپنے نظریے کے مخالف جائے، عوام اس کا احتساب کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب تحریک انصاف تو آپ کو پتہ ہے انگڑائیاں لے رہی ہے، اس وقت دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ان کا تحریک کا آغاز مراد سعید کی ٹویٹ کے بعد یہ جو پشاور نشتر حال میں شروع ہو گیا معاملہ، قومی ترانے، وہاں پہ نغمے اور وہاں جلسے کا ایک سماں بنا، خان کی رہائی پہ لوگ اکٹھے ہیں، شہداء کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کا کنونشن جو ہے وہ جلسہ جو ہے سوات میں ہونا ہے، اور پھر عمران خان کو یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ نوجوانوں کو لیڈ کرنے کی اجازت دیں، نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی، اس تحریک کو اگلے مرحلے میں لے کے جانے کی اجازت دیں۔ کل ان کی ٹویٹر سپیس پہ تحریک انصاف کے رہنما آئے ہوئے تھے، ان کے پیغامات میں سن رہا تھا، وہ بے چین ہے اس قیادت اس وقت۔ تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، اب وہ سب ان نوجوان رہنماؤں کی طرف جانثارانے عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج ان کا ظاہر ہے لائے عمل سامنے آئے گا کہ یہ کس طرح اس کو چلائیں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں، پورے پاکستان میں۔ یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، کراچی میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں آپ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں شروع ہونے لگا ہے۔ یہ آصف زرداری جو بڑا مضبوط گڑھ بنا کے بیٹھا تھا کہ میری طرف کوئی نہیں آ سکتا، سب سے بڑا اس کے اقتدار پہ ہاتھ پڑ گیا اس وقت۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے زیادہ اس وقت جو بڑا خطرہ ہے وہ سندھ سے شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کراچی میں عوام کو اکٹھا کریے، موبلائز کریے، آپ نے ریلیاں دیکھی ہیں، حلیم عادل شیخ وہ آپ کو پتہ ہے بڑی خاموشی سے ایک بہت بڑی تحریک جگا چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا، جس کا آپ کو بہت بڑا اثر نظر آئے گا ابھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو 6 نہروں کا منصوبہ انہوں نے بنایا اس میں سندھ کی تمام جماعتوں کا اتفاق ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست وہاں بچانے کے لیے مجبوراً اس اتحاد میں شامل، حالانکہ وہ حکومت میں بھی ہیں، ذرا غور کریں اس بات کو۔ MKM قوم پرست جماعتیں وہ اس منصوبے پہ خلاف تھیں، ان کی بھی اس میں شمولیت ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ یہ میدان میں آگے، ان کا آپ جلسہ دیکھیں، وہاں جو نعرے لگے ہیں وہ لوگوں کے ہوش اڑانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان معاملات میں یہاں تحریک انصاف کے مولانا کے ساتھ تمام تحفظات کا معاملہ حل ہو چکا ہے، 15 اپریل کی تاریخ ہے، اس کے بعد گرینڈ الائنس یہاں بھی بن جائے گا۔ بلوچستان میں لکپاس میں جو لانگ مارچ ہے اس پہ دیکھیں، سیکیورٹی ادارے بھی اختر مینگل کو MPO 3 کا
آرڈر دکھا کے گرفتار کرنے کے، اس نے انکار کر دیا، نہیں کر سکے وہاں۔ لانگ مارچ جاری ہے، اب تمام اضلاع میں پارٹی کارکنوں کا دھرنا بھی جاری ہے۔ اختر مینگل نے اعلان کیا ہے کہ ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تو چاہے 10 دن لگے، مہینہ لگے، ہم جہاں جہاں جس کو روکیں گے، جس علاقے میں پھنسے وہ وہیں بیٹھ جائیں۔ تو بلوچستان میں تو شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جہاں میں اس وقت ہڑتال ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اب یہ سندھ کی، بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی، ان تینوں صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے جو بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سندھ بلوچستان کے پی میں احتجاج قابل برداشت ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں مسئلہ ہے صرف پنجاب سے، کیونکہ پاور ہاؤس پنجاب ہے، فوج، بیوروکریسی، میڈیا، معیشت کا بڑا حصہ پنجاب سے کنٹرول ہوتا ہے، قومی اسمبلی کی نشستیں بھی سب سے زیادہ یہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں تحریک ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نظام کو ہلا دیتی ہے، خاص طور پر لاہور، پنڈی، اسلام آباد ہو۔ انہیں سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو بھرتی ہونے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں درمیانے درجے کے افسران ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پنجاب سے آتی ہے۔ انہیں یہ خطرہ ہے اگر پنجاب میں اس طرح کی تحریک چلے تو پھر اداروں کے اندر تقسیم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر انقلاب کا مرکز ہمیشہ لاہور ہے۔ آپ کیا ہمیں پاکستان کی تحریک کو دیکھیں، بھٹو کے خلاف دیکھیں، لاہور میں جب بھی سیاسی بیداری ہو، انقلابی جدوجہد لاہور بنے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پنڈی آتا ہے، پنڈی ہیڈ کوارٹر ہے، وہی بڑا اہم معاملہ ہے۔ پھر اسی لیے سب سے زیادہ کریک ڈاؤن بھی پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر اسلام آباد میں اگر عوام نکل آئے تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کی سفارتکاری ہے، میڈیا ہے، عالمی ادارے فوراً اس کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو عوام کا انقلاب ہے، جس سب سے زیادہ خطرہ انہیں کس سے ہے؟ پنجاب سے، اور پنجاب میں خاص طور پر نوجوان طبقے سے بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ پھر ایک صوبے کی بیداری نہیں ہے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کا۔ پنجاب کا اس میں بڑا اہم کردار ہے۔ یہاں پر صرف دیکھیں لوگوں نے ووٹ تو دے دیا، ظلم اور جبر کے سامنے مزاحمت نہیں کر پائے اس طرح۔ تحریک میں پنجاب کا کردار صفِ اول کا ہونا چاہیے تھا۔ ابھی اسی لیے دیکھیں آپ جو پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، نون لیگ کے صحافی جو لانچ کیے جاتے پروپیگنڈا والے، وہ سارے پنجاب سے، سارے کے سارے دانشور جو ہیں صحافت کے لبادے میں، وہ پنجاب سے آپ کو نظر آتے ہیں، جن کے بیانات آپ سنتے ہیں اکثر۔ عمران خان کی سیاست میں آپ کو یاد ہوگا 2011 میں لاہور کا جلسہ تھا جہاں سے سیاست کا رخ بدلا پاکستان کی۔ اسی لیے یہ نون لیگ کے جو صحافی الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جلسہ کامیاب کرایا، پاپولر رہنما بنایا۔ آج ان کی سر سے لے کر دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان بھی ایک عام سیاستدان ہے ان کی طرح، اسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا جیسے نواز شریف نے ان کو بنایا۔ حالانکہ خان کی 30 سال کی جدوجہد آپ ایک طرف رکھیں، اور زرداری اور شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار کو 70 سال ایک طرف رکھیں، 40 سال نواز شریف اقتدار میں رہا، 1960 سے بھٹو اقتدار میں، پارٹی اس کی مطلب لوگ جو اس کے سارے، بیچ میں عامریت اور ہائیبرڈ نظام۔ اب خان کی تو 27 سال اپوزیشن میں گزری، 3 سال کا ٹوٹل اقتدار تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جب اقتدار سے نکالا جاتا تھا تو باقاعدہ مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، خوشیاں منائی جاتی تھیں، لیکن عمران خان کی جب حکومت ختم کر گرائی گئی تو عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ عمران خان جیل میں بغیر انتخابی نشان کے ایک ایک امیدوار کو لاکھوں ووٹوں سے ان لوگوں نے جتوا دیا۔ یہ سارا پنجاب سے بہت بڑا معاملہ تھا، سب سے بڑا ہیوی مینڈیٹ، حالانکہ ساری طاقت وسائل ان کے پاس ہے۔ تو یہ آج مریم نواز کو، بلاول کو کروا کے دیکھ لیں، اس طرح مقبول کروا کے دیکھ لیں۔ ان لوگوں کا پنجاب میں ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، عوامی حمایت ختم ہو چکی ہے پنجاب سے۔ اس لیے اگر کوئی تحریک اٹھے گی تو یہ پورے کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں تینوں صوبوں میں لوگ تیار ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی 5%، 10% آبادی نکل ہے، تو وہ لوگ تو نکل ہیں۔ اب اگر پنجاب میں یہاں پر اس وقت یہ اب مرحلہ وار اپنے اپنے حلقوں سے عوام موبلائز کرے، اس میں اس دفعہ رہنماؤں کی نہیں، دیکھیں رہنماؤں کو دیکھیں تو وہ تو نکلتے بھی ہیں، مارے بھی کھاتے رہے ہیں بہت ساری، پہلے عوام بھی نکلتی رہی ہے بڑا عرصہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ 10 کے 10 جو احتجاج ہوئے، جو معاملات، اس میں عوام نے مارے کھائیں، مینڈیٹ دیا، تحریک انصاف سے کھڑے ہوئے، لیکن اب اس تحریک کے لیے عوام کا نکلنا بڑا ضروری ہے۔ اپنے گھروں سے عوام کو نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ بے شک فلیش پروٹیسٹ میں چھوٹے چھوٹے اپنے مرحلوں پہ شروع کریں، ایک اسٹریٹجی بنائیں، ایک حکمت عملی بنائیں۔ عالیہ حمزہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، اس طرح باقی لوگ ان کے ساتھ جڑیں، وہ لوگ سامنے آئیں۔ اب تحریک انصاف کو اس میں اپنے لوگوں کو تگڑا کرنا ہوگا پنجاب میں، اور انہیں سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تحریک کے کس طرف کھڑے ہیں، یا وہ اسی طرح ہی وقت گزاریں گے، یا وہ تحریک کے لیے کچھ اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے رہنما کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کریں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ جو ہی پنجاب سے یہ معاملہ تھوڑا سا بھی اٹھتا ہوا نظر آیا، باقی صوبوں میں آپ کو پتہ ہے معاملہ بالکل اس وقت ڈیفرنٹ لیول پہ ہے، بیرونی دباؤ آنا ہے تو یہ معاملات حل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سارا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔